غزوہ خیبر کی جنگ شروع ہونے والی تھی۔ ایک چرواہا یہود کی بکریاں چرا رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ مسلمان خیبر کے پاس اپنا لشکر لے کر آئے ہیں۔ چرواہا دل ہی دل میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ مسلمان یہاں کیا کر رہے ہیں، وہ کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ چرواہا بکریاں چراتا رہا ہوا مسلمانوں کے گروہ میں آیا اور پوچھا کہ اے مسلمانوں، تمہارے سردار کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ چرواہے نے دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب چرواہے نے خیمے کی طرف نظر کی تو خیمہ کھجور کے پتوں سے بنا ہوا تھا۔ چرواہے کے دل میں آیا کہ اتنا بڑا سردار اس خیمے میں کیسے بیٹھ سکتا ہے۔ وہ یہ بات سوچتا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ چرواہے نے پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، تم کس دین کی دعوت دیتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ کو ایک مانتے ہیں جو کل کائنات کا مالک ہے۔ یہاں دین اسلام کا پیغام پہنچانے آئے ہیں۔ یہ بات سن کر چرواہے نے کہا، اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر عمل کر لوں تو میرا کیا حال ہوگا، مجھے کون سا رتبہ ملے گا؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے دوست بن جاؤ گے، ہمارے ساتھ رہو گے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ گے۔ چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ میں تو ایک کمتر انسان ہوں، میرے جسم سے بدبو آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کا تو بڑا رتبہ سنا ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسے رہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اسلام قبول کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کی بدبو ختم کر دے گا اور تمہارے جسم سے اللہ کی قدرت سے خوشبو آئے گی اور تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ جب چرواہے نے یہ باتیں سنی تو فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد چرواہے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تو نماز کا وقت بھی نہیں ہے کہ میں تم کو نماز قائم کرنے کا کہوں، نہ ہی رمضان شریف ہے کہ میں تمہارا روزہ رکھواؤں، اور نہ ہی تم پر زکوٰۃ دینا لازم ہے، اس وقت بس تم جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ جہاد کے لیے نکلتا ہے اس پر دو چیزیں لازم ہو جاتی ہیں، یا تو وہ شہید ہو جاتا ہے یا پھر غازی ہو کر آتا ہے۔ اگر میں شہید ہو گیا تو جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ شہید ہو گئے تو ضرور آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام دے گا اور تمہارے جسم کی بدبو کو خشموں میں تبدیل کر دے گا۔ اس وقت جا کر جو بکریاں تیرے پاس کسی کی امانت ہیں ان کو واپس کر دو۔ یہاں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کرنے آئے ہیں ان کی ہی بکریاں ہیں، یہ تو مال غنیمت ہے، پر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ چرواہا معاہدے پر چرایا کرتا تھا، اس لیے اس کو واپس کر دینا ہی بہتر ہے۔ اسی وقت وہ چرواہا اس یہودی کی بکریاں واپس کر آیا اور جہاد میں شامل ہو کر شہید کا رتبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہید ساتھیوں کو اٹھا رہے تھے تو انہوں نے اس شخص کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آ گئے اور پوچھا، اے اللہ کے نبی، اس بندے کو ہم پہچان نہیں پائے کہ یہ کون ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے ایک نماز بھی ادا نہیں کی، پر اس کی گواہی میں دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام مقرر کر دیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیا ہے اور اس کے جسم کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دیا ہے۔ ہم کو یہاں اس بات کا اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اگر یہ چرواہا ہے کچھ دیر پہلے مر جاتا تو اس کے لیے جہنم ضروری تھی۔ جب وہ ایمان لے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا، اس لیے اب اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین اسلام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔